بزرگان محترم، پیر کے دن سے جو ٹاپک ہم نے شروع کیا ہے، چونکہ وہی ایام چل رہے ہیں، جو ٹاپک ہم نے شروع کیا اسی کے تعلق سے آج کی مجلس میں بھی کچھ باتیں انشاءاللہ العزیز آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ ایک منظوم کلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ آ گیا ہے نظر ہلال شعبان کا، آ گیا ہے نظر ہلال شعبان کا۔ جاوید بھائی منی کو بلال باوا نظر آ گیا اور ہمیں ہلال نظر آ گیا، تو بہرحال آ گیا ہے نظر ہلال شعبان کا، دے رہا ہے پتہ ماہ رمضان کا۔ کر لو اس میں بھی کچھ عبادت، کر لو اس میں بھی کچھ عبادت، لطف آئے گا ماہ رمضان کا۔ کر لو اس کی قدر جتنی توفیق ہو، کر لو اس کی قدر جتنی توفیق ہو، کچھ پتہ نہیں اپنے انجام کا۔ کون جانتا ہے؟ گزشتہ کل ہمارے آصف بھائی حافظ جی پتہ نہیں اب صحیح تلفظ حافظ جی ہے یا حافظ جی ہے، دونوں طرح سے بولتے ہیں، میں نے سنا۔ بہرحال ان کی والدہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی لیسٹر میں۔ میں برطانیہ آیا اس سے پہلے ان کے والدین سے میری واقفیت تھی، میں اونائی بھی گیا تھا، یہ لوگ اونائی میں بھی رہے ہیں، ان کے مکان اونائی بھی میں گیا تھا، اور باڈولی کے اندر ان کا جو فلیٹ تھا جس میں ان کے والدین رہتے تھے اس میں بھی گیا تھا۔ پھر آصف بھائی کی والدہ یہاں منتقل ہو گئی مستقل طور پر برطانیہ لیسٹر میں، تقریباً 1.5-2 سال سے پھر ذہنی توازن صحیح نہیں تھا۔ آج کل یہ بیماری بہت ہو رہی ہے، ڈیمنشیا جس کو کہتے ہیں، ڈیمنشیا۔ بہرحال تو اس لیے اپنی وصیت تیار رکھو، بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں شبیر چچا، بڑے مسائل۔ ایسے کچھ واقعات میرے پاس آئے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ایک صاحب ان کی کئی اولاد، کچھ اولاد کہتی ہے کہ اب تو والدین اس حالت میں نہیں ہیں کہ اپنے لیے کوئی وصیت کر سکے، اور ایصال ثواب ان کا جاری ہو، چلو ہم کرتے ہیں۔ تو بعض اولاد راضی ہوئی، بعض کہتی کہ نہیں، ہمیں ہمارا حصہ چاہیے، ہم تو نہیں کرنے دیں گے، ہمیں ضرورت ہے۔ اس لیے دیکھیے، جیسے موت کا بھروسہ نہیں، اس طرح اب ذہنی توازن اس کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ یہ بہت زیادہ یہ بیماری ہو رہی ہے۔ میرے بڑے ابا پریسٹن میں ہوا کرتے تھے، عبدالحی چچا مالویہ، سینٹ جورجس روڈ پر پریسٹن میں۔ یہ ہمارے امتیاز بھائی مپارا جو مرحوم ہو گئے، تو یہ لوگ اور میرے بڑے ابا وہ آمنے سامنے رہتے تھے، یہ لوگ بھی پہلے پریسٹن تھے، تو میرے بڑے ابا سنایا کرتے تھے ان کا، چونکہ میں پریسٹن اترا تھا جب آیا تھا، تو ان کو بھی میں ان کے گھر اترا رہا۔ آخری عمر ایسی ہو گئی تھی الیاس بھائی کہ میں جاتا تھا، کبھی پہچانتے تھے کبھی نہیں پہچانتے کہ تو کون، کہاں تھی آئے وہ۔ اس لیے لین دین ہے، تیار رکھو، خاص کر سے عمر کا ایک حصہ بیت چکا ہے، آپ اور میں یا جو بھی 60 سے اوپر ہو چکا ہو، خیر میں تو نہیں ہوں ابھی، لیکن بہرحال مجھے بھی تیار رکھنا چاہیے، آپ کو بھی، جو اوور 60 ہے۔ کوئی پتہ نہیں، اولاد بھی غلط نہیں ہے، یاد رکھو، چونکہ اس کا حق اس میں اللہ نے رکھ دیا ہے، وہ اپنا حق مانگ رہی ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کی بھی اولاد ہے۔ اس لیے تو شریعت نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا، اولاد پہ معاملہ نہیں چھوڑا، اور یہ کمپلسری ہے کہ اگر مرنے والا یا جو صاحب مال ہے وہ وصیت کر کے جائے گا
تو دینا ہی پڑے گا وارثین کو 1/3 میں. عجیب حال ہے ہمارا اور ہماری قوم کا. شریعت نے جس کو سب سے اوپر رکھا ٹاپ پر، ہم نے اس کو نیچے رکھا. یاد رکھنا، شریعت میں یہ متعین ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہو تو میراث کب تقسیم ہوگی، کیسے تقسیم ہوگی. سب سے پہلا حق مرنے والے کے مال میں کس کا ہے محمد حسین صاحب؟ کہاں خرچ ہوگا؟ بولو. خود اس پہ، مرنے والے پہ. کفن دفن میں، کفن دفن میں کمپلسری ہے. یاد رکھنا، یہ کمپلسری ہے، لازمی ہے، ضروری ہے کہ مرنے والے کا یہاں تو مرنے کے لیے بھی خرچہ ہوتا ہے. ہاں، مرے تو بھی کا رقم چاہیے. تو وہ پہلے. نمبر 2 قرضہ. ہاں، لیکن آج کل لوگ کیا کہتے ہیں، اولاد کہتی ہے، سب نہیں، کچھ ایسی ناہنجار ہوتی ہے حسن بھائی، کہ بھائی ہمارے پاس کیوں لینے آئے؟ تمہارا معاملہ تو میرے والد کے ساتھ تھا، میری والدہ کے ساتھ تھا، وہ تو چلے گئے، جاؤ ان سے مانگو. کہ مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی مفتی کوئی نہ مانے نہیں ہمیں تو. ہاں، حافظ امتیاز یوں کہتے ہیں کہنے والے، ہمیں کوئی مفتی کوئی فتوو ہمیں کوئی نے مانتا نہیں. ہمیں تمہارا پائے چپ تھی نے چٹ વાત کہ ہمیں تمہارا پاسے ઓછીના પૈસા નહીં લીધેલા, જીને લીધેલા તેના પાસે માંગો. ہاں. تیسرے نمبر پہ وصیت. یہ کمپلسری یاد رکھنا. اسی طرح سے ہوگا معاملہ. وصیت 1/3 میں، یعنی 100 پاؤنڈ ہے کسی کے پاس تو وصیت 1/3 یعنی 33 پاؤنڈ 33 پینس، یہی بنتا ہے نا. ہاں، تو اتنے میں. اور نمبر 4، ان 3 مراحل سے گزر کر مرنے والے کا ترکہ، اس نے جو چھوڑا وہ اس میں کچھ باقی ہے تو پھر وارثین کو ہاشم بھائی کیا ہے ملے گا. لیکن سب سے پہلے وارثین کیا ہے؟ خود حاوی ہو جاتے. خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تیار رکھو، اللہ سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگو. اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں کیا رکھے؟ ذہنی توازن برقرار رکھے. یہ دعا بھی رکھو کہ مرتے دم تک ایک تو اللہ ہمیں کسی کا، مجھے آپ کو دستے، ایون اپنی اولاد کا بھی اللہ ہمیں محتاج نہ بنا. ہاں، یہ دعا کرو. میں نے بچپن میں اپنے بڑے بوڑھوں سے یہ بہت سنا، شبیر چچا آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ بھائی دعا کر جو کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نہ محتاج نہیں بنا. ہے نا مولانا؟ ایسا ہے نا بھائی اکرم، کہ یوں کہتے تھے اسماعیل بھائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے. اور بعض لوگ کیا کہتے تھے فاروق بھائی پتہ ہے؟ بعض لوگ یوں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ قرض دار نہیں بناوے نہ محتاج نہیں بناوے. بے دعا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا، چودھری صاحب، نہ قرض دار بنائے، قرض دار اور نہ. لیکن آج کل تو کریڈٹ کارڈ سب کے پاکٹ میں. کیا وہی بولتے ہیں کریڈٹ؟ کیا بولتے ہیں؟ کریڈٹ کارڈ. ہاں، سب نے لے رکھا ہے، دھڑلے سے لیتے ہیں. اور بعض تو کوئی پورا ہوتے کہ ہوں ٹھیک ہے کہیں نہیں بینک کرافٹ تھے جاؤ نا، یعنی بینک کرافٹ بہت آسانی سے بولتے تھے، ارے یہاں چھوٹ جائے گا. اور یہ بہت سے لوگ بینک کرافٹ ہوتے ہیں لیکن اپنی جائیداد دوسروں کے نام چڑھا دیتے تاکہ کھود کھاد ہو، تفتیش ہو، تحقیق ہو، تلاش ہو تو اس کے نام کچھ نہیں ملے. اللہ تو جانتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے. ہاں، شاعر کہتا ہے، آنکھوں کی خیانت دلوں کے راز، آنکھوں کی خیانت دلوں کے راز، سب کو جانتا ہے وہ مالک بے نیاز. قرض حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے، اگر بندہ اللہ کی راہ میں شہید بھی ہوا ہے، شہادت کی موت اسے میسر آئی ہے، تب بھی قرض. ہاں، یہ تو اللہ تعالیٰ معاملہ کرنے والا ہے، اس کی روح ایسے رہتی ہے. اسی لیے ہمارے بڑے بوڑھے بولتے تھے گجراتی میں کہ بھائی તારા બાપે કરજ દીધેલું છે કબરમાં એના અડકા છોડાવ. کیا بولتے تھے؟
دیکھیں انہیں ہڑکا چھوڑاؤ قبر میں تھی ایم گئی. جو اولاد واقع میں سپوت ہوتی ہے، سپوت، ہاں، وہ اپنے باپ کے قرض کو اپنا قرض سمجھتی ہے اور ادا کرتی ہے. یہی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پڑھو ان کی آپ بھی تھی. اتنی موٹی موٹی 2 جلدیں ہیں میرے پاس ہے، اور الحمدللہ میں نے از اول تا آخر پوری پڑھی. میں نے اتنی موٹی موٹی ہے، آپ بیتی کے نام سے. حضرت شیخ سہارنپور میں نوجوان ہیں، والد کے سر پہ قرضہ تھا تو حضرت کھانا نہیں کھاتے تھے. جیسے ہی چھٹی ہوئی مدرسے کی سیدھے جاتے تھے. کبھی اس سے قرض لیا، کبھی اس سے قرض لیا، اور جو کچھ ہو سکتا تھا محنت کے والد صاحب کے قرض کو کیا کریں، ادا کریں. ہاں، بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، لین دین اور خاص کر وصیت اپنی تیار رکھو کہ 1/3 کے اندر کیا ہے، آپ کو کسی مدرسے کو دینا ہے، کسی مسجد کو دینا ہے، یتیم خانے کو دینا ہے، ہاسپٹل کو دینا ہے، یا کوئی غریب ہے اس جو بھی، بہرحال آپ کو جہاں دینا ہے. لیکن یہ کیا کرو، تیار رکھو. خیر میں یہ کہہ رہا تھا یہ بیماری بہت عام ہو رہی ہے، پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. وہ زندہ ہے، جس کا مال ہے وہ زندہ ہے، لیکن اس کی عقل کام نہیں کرتی. اور شریعت میں کیا ہے، یہ ضروری ہے. دیکھیں شریعت دونوں چیزیں دیکھتی ہے. عقل کام نہیں کرتی تب بھی مسائل، کہ اب وہ مکلف نہیں رہا، عقل کام نہیں کر رہی اس کی. دوسرا چھوٹا ہے، انڈر ایج ہے شریعت کی نگاہ میں، عقل کام کر رہی ہے، لیکن شریعت اس عقل کو شبیر چچا کیا سمجھتی ہے، ناقص. جزاک اللہ حضرت مولانا. شریعت کی نگاہ میں وہ بچہ بالکل تندرست ہے، عقلی اعتبار سے اس کو سیاہ سفید سب پتہ ہے، لیکن جب تک بالغ نہ ہو شریعت کہتی ہے کہ یہ کم عقل ہے، یہ نادان ہے. ہاں، اسی لیے اگر اس کے والد کا انتقال ہوا اور مال اس کی میراث میں آیا، بچے کو نہیں دیا جائے گا. جو اس کا ولی ہے، جو سرپرست ہے، وہ کیا کرے گا، دیکھ بھال کرے گا اس پہ. یاد رکھنا. بہرحال یہ جو خاتون تھی، یہ جو تو چونکہ پہچان تھی میرے ساتھ، تو مجھ پہ سلام بھیجا کرتی تھی لیسٹر سے. جب بھی وہ ان کا بیٹا جو ہے آصف، تو ان کے ساتھ وہ سلام آتا تھا. تو بہرحال کل الیاس بھائی نے بھی یاد دلایا، کل فون آیا تھا، میں بھول گیا اعلان کرنا، تو دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. اللہ تعالیٰ آگے کی ساری منزلیں یہ آسان فرمائے. حوض کوثر پر محبوب کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے. عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے. بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام سے نوازے. مرحومہ نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے جو بھی خیر کے، بھلائی کے، انسانیت کے لیے جو بھی کام کیے، اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت بخشے. ان کی تمام عبادات کو قبول فرمائے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے. ان کے پسماندگان کو صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بھی ایک دن جانا ہے. ہمیں اپنی وصیت بھی ریڈی رکھنے کی ہے، اور موت سے پہلے اللہ تعالیٰ موت کی تیاری کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور اپنے وقت پر زبان پر دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ یہ جاری و ساری فرمائے. ہاں، جانا سب کو ہے. میر انیس کی ایک ربائی ہے، مجھے بہت پسند ہے، آپ کو سناتا ہوں موت پر. میر انیس نے لکھا ہے ربائی، تے منزل وحشت و محن ہونی ہے. سننا، تے منزل وحشت و محن ہونی ہے، فرقت جدائی. تے منزل وحشت و محن ہونی ہے، فرقت ما بین روح و تن ہونی ہے. تن یعنی بدن، روح، کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جسم اور روح کے درمیان کیا ہو جائے گی، جدائی ہو جائے گی. کہ تے منزل وحشت و محن ہونی ہے، فرقت ما بین روح و تن ہونی ہے.
اللہ اکبر. آگے میر انیس لکھتے ہیں کیوں؟ نام کفن سن کر لرزتا ہے بدن. کیوں؟ نام کفن سن کر لرزتا ہے بدن. آخری مصرع ہے وہ لکھتے ہیں ایک روز یہ قبا زیب تن ہونی. ہماری مسجد ہے مسجد قبا، اور میر انیس کہہ رہے قبا، قبا قاف پر بڑے قاف پر زبر، تو قبا والو قبا سمجھو ہیں. قبا یعنی کیا؟ وہ جو چوگا پہنتے ہیں، ہم لوگ تو بہت کم پہنتے ہیں، یو پی والے اور پاکستان والے وہ لمبا چوگا وہ پہنتے ہیں، دیکھا ہے نا آپ؟ تو اس کو قبا کہتے ہیں. زیب تن یعنی بدن پہ. تو فرمایا کہ ایک دن تو موت کا مزہ چکھنا ہے، کہ جیسے ہم نے یہ لباس پہنا ہے تو موت کا لباس بھی ہمیں کیا کرنا ہے، موت کی قبا جو ہے اسے بھی کیا کرنا ہے، پہننا ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کچھ پتہ نہیں آئندہ شعبان کا کہ مجھے ملے، آپ کو ملے یا نہ ملے. دیکھیے یہ چلی گئی، گزشتہ شعبان میں حیات تھی، اس سال بھی کچھ دن حیات رہے اور اللہ کو پیاری ہو گئے. چلے بہرحال آگے کی بات میں چھوڑتا ہوں، اشعار اپنے ٹاپک اور مضمون پر آتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور شعبان کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا، اور مجھے پوری اللہ کی ذات سے امید ہے حافظ امتیاز آپ بھول گئے ہوں گے یہ سب. کیا معنی شعبان کا ہے؟ کوئی وظیفو الیاس بھائی بتلاવો આપણે લોકોને કે આ પડે તો પૈસામાં બહુ બરકત થાય, તો કોઈ દડ નહીં ભૂલે. હે હસનભાઈ, ફરકભાઈ ભૂલે કે નહીં ભૂલે? હા, જે મૌલ સાહેબ આપણે ત્યાં કેવું બયાન બહુ સારું ખબર, જે મૌલ સાહેબ બયાનમાં કિસ્સા કહાની સંભળાવે ને, કિસ્સા બહાર જઈને કહે મસ્ત બયાન હોતો કિસ્સા કહાની, اور دوسرے وظیفے کی بھرمار بیان میں کہ یہ وظیفہ کرو تو مال میں برکت، یوں کرو تو وہ برکت، یوں کرو تو وہ برکت ہے. ہاں تو کیا ہے مولانا صاحب وہ بھارے ہیں کہ وظیفہ بتلائے ہوئے ہیں. تو یہ دو بیان بہت اچھے لگتے ہیں لوگوں کو. اور قصے کہانیاں بقول حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ 50% سچے ہوتے ہیں اور 50% مرچ مسالہ لگایا ہوتا ہے اندر، لیکن یہ بہت پسند لوگوں کو. خیر، شعبان کا معنی ہے شاخ در شاخ. کیا ہے؟ داڑھی، جنہیں આપણે કે ઝાડની હે શુદ્ધ ગુજરાતી ઇલિયાસભાઈ વૃક્ષ શું કહે વૃક્ષ ہیں. ہاں تو اس کی کیا ہے؟ داڑھی. تو شاخ در شاخ. میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت رکھ دی شعبان میں. کیوں؟ رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے. تو اب اندازہ لگائیے رمضان کا مہینہ کتنا بابرکت ہوگا، کہ اس کی برکتیں یکم رمضان سے شروع نہیں ہوتی بلکہ ایک مہینے پہلے سے، کہ ایک مہینے پہلے سے کیا ہے، برکتیں شروع ہو گئی رمضان المبارک کی. ہاں، اور آپ نے بھی دسترخوان پر دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھر میں سموسے آنا، پیسٹری آنا شروع ہو گئی ہوگی. આપણે લોકો ખાવા પીવાની વાળી કોમ, એટલે રમઝાનની તૈયારી આપણે જાવીદભાઈ ખાવા પીવાથી કરે. હા, તો ક્યાં હે લેસ્ટર સુધી શોપિંગ કરવા લઈ જવું પડે, મુલાકો સુધી લઈ જવું પડે લોકોને રમઝાનની તૈયારી હારું. تو خیر بہرحال ہماری تو یہ تیاری ہے. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حافظ امتیاز یہ حضرت سے کیا ہے آج کل ایم کہ حضرت مولانا تھے کہ پہلے جب مولوی پیدا کیوں نہیں تھا ہیں. حضرت سے کیا سوال کیا الیاس بھائی، فاروق بھائی، کہ پہلے جیسے علماء کیوں پیدا نہیں ہوتے، رازی غزالی ہیں، تو بڑے بڑے علماء کا نام لیا کہ ہاشم بھائی ویسے کیوں پیدا نہیں ہوتے. حضرت نے فرمایا مفہوم یہ ہے، جواب ہنسی کا ہے لیکن صحیح ہے. فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے نیتیں صحیح ہوا کرتی تھی، ماں باپ کی نیتیں کیا ہوتی تھی، صحیح ہوتی تھی، کہ اس کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے، اس کو حافظ قرآن بنانا ہے، عالم دین بنانا ہے، قاری قرآن بنانا ہے، مفتی جو ہیں وہ بنانا ہے، تاکہ یہ دین کی کیا کرے گا،
خدمت کرے گا، دین کا نام روشن کرے گا اور ماں باپ کا نام خود بخود روشن ہوگا. تو یہ نیت تھی. کہا اب یہ نیت کیا ہے؟ نمبر 1 حضرت نے فرمایا گڑبڑ کہ کسی کی 2 اولاد ہے حافظ یوسف صاحب ہیں یا 2 سے زائد. تو کہا کہ جو سب سے زیادہ شریر ہوگا، شریر جانتے ہو نا، طوفانی. دیکھیے ہے نا مدے صاحب مجھ کو گھر والی حشیم بھائی مصیبت نے کاڑو ہے. دیکھیے جو سب سے زیادہ شریر ہوگا کہاں رکھ دو ہیں محمد حسین بھائی؟ اس کو مدرسے میں رکھ دو گے، مدرسے کے حوالے کرو. اچھا ایک یہ ہوتا ہے. دوسرا 2 اولاد ہے، شریر نہیں ہے، دونوں اچھے ہیں، لیکن ایک ذرا زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، کلیور ہے، ہاں ہوشیار ہے. لیکن ہے تو آپ وکیل ہیں، ڈاکٹر، سائنٹسٹ، ویگنانک ہیں تو آپ تے بنا. اور ایک جو ذرا کم ہو مجھے سمجھ کی لیے. یہ نیت کا اثر ہوتا ہے چودھری صاحب، یاد رکھنا. ہاں ایک اور بزرگ سے پوچھا گیا، وہ بھی حیات ہے، میں نام نہیں لے رہا اس وجہ کہ پہلے جیسی کیوں پیدا نہیں ہوتے علماء. کہا کہ تم جب چندہ ہوتا ہے مدرسے کا، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہو للہ دیتے ہو کہ زکوٰۃ دیتے ہو؟ شریعت نہیں، زکوٰۃ کھانا جائز ہے، مقرر ہے، لیکن حدیث میں اس کو کیا کہا گیا؟ مال کا میل ہے. جیسے ہاتھ کا میل ہے، مال کا میل ہے. کھلاتے مال کا میل ہو اور پھر چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء پیدا ہو. این خیالستو محالستو جنو. کبھی چندہ ہو تو دیکھنا سب سے زیادہ زکوٰۃ میں ہوگا. جاوید بھائی پوچھو، جاوید بھائی تو چندہ کمیٹی نا ماشاء اللہ ہیں، صدر ہیں. تو کیا ہے سب سے زیادہ رقم کس میں آتی ہے؟ جان نکلتی ہے للہ دینے میں. میری بھی، میں آپ کی بات نہیں کر رہا. ہم دیتے وہ ہے، طلبہ کو وہ کھلاتے ہیں. دیکھیے زکوٰۃ جائز ہے، لینا جائز ہے، دینا جائز ہے، جو حقدار ہے اس کا لینا، کھلانا سب کچھ، لیکن اثر تو آئے گا نا. اسی لیے میں نے دیکھا اب ایسا نہیں ہے الیاس بھائی ہیں، لیکن پہلے حسن بھائی ایسا تھا، غریب ہے، روکھی سوکھی کھاتا تھا، زکوٰۃ دینے جاؤ تو کہتا تھا کہ نہیں جوئے. حسن بھائی دیکھا ہے نا، نہیں جوئے ہیں فاروق بھائی، نہیں جوئے. لیکن وہ ہماری اولاد نے زکوٰۃ نہیں کھوڑا ہو. جو اپنی اولاد کو نہیں کھلاتے وہ مہمان رسول کو کھلاتے ہو. اسی لیے تو ہمارے مفتی ابراہیم گجیا نے زکوٰۃ کا سسٹم ہی نہیں رکھا دارالحسان میں باڈولی میں ہیں. اللہ ان کی عمر میں بعافیت برکت نصیب فرمائے، لیکن نظام چل رہا ہے. توکل چاہیے، اللہ پہ بھروسہ چاہیے. ایک توکل، دوسرا قوم کو دکھاؤ کہ جو پیسے تم دے رہے ہو، جو اپنی حق کی کمائی خون پسینے کی دے رہے ہو، دیکھو مدرسے سے ہم ایسے فضلہ پیدا کر رہے ہیں. یہ بھی ضروری ہے. کراچی اتنا بڑا نظام، دارالعلوم کراچی کا مفتی تقی صاحب کا ادارہ دامت برکاتہ، کوئی سفیر حضرت کے ابھی کی مجھے بات نہیں معلوم، چند سال پہلے ان کے بھائی جو محتمم تھے حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کا انٹرویو آپ کو یوٹیوب میں مل جائے گا. ایک پروگرام آتا تھا دنیا نیوز پہ، نقطۂ نظر پروگرام کا نام ہے. اس کے جو ہوسٹ تھے وہ ہے مجیب الرحمن شامی. انہوں نے انٹرویو کیا ہے، سننا آپ، اس پہ یوٹیوب پہ مل جائے گا آپ کو. پروگرام کا نام ہے نقطۂ نظر، اور جو ہوسٹ ہے وہ مجیب الرحمن شامی، اور انٹرویو جن کا ہو رہا ہے وہ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت مفتی تقی صاحب کے بڑے بھائی. فرمایا کہ کروڑوں کا خرچہ ہے ہمارے یہاں، دنیا میں کہیں ہمارا ایک سفیر چندے کے لیے نہیں جاتے. آگے سنو، حسن بھائی سبحان اللہ نکلا، اگلی بات سنو گے تو انا للہ نکلے گا. فرمایا ہے کہ ہمارے ادارے میں ہر سال ہر مدرس کی ہم تنخواہ بڑھا دیں، ایوری ایئر. اور فرمایا صرف مدرس کی نہیں، بلکہ جو مطبخ میں کام کرتے ہیں، جو دوسرے کارکنان ہیں، فرمایا سب کی تنخواہ ہم بڑھاتے ہیں.
تو وہ سامنے سے پوچھ رہا ہے حضرت اتنا کروڑوں کا نظام کیسے بڑھاتے ہیں؟ کہا فرمایا جتنی مہنگائی بڑھتی ہے اس حساب سے. આપણે તો વધારે તો હું ઉઠના મોડામાં જીવું તાકી કહેવાય તો ખરું કે વધાર્યા. કેટલી વખત તો આપણને એવું મન થાય વધારે તો કે પાછા લઈને એ લોકોને જ દઈ દે. હે તો خیر بہرحال حضرت نے فرمایا کہ مہنگائی کے حساب سے. تو وہ پوچھ رہا ہے آپ دیکھنا آپ کو سب بتا دیا, آپ سن سکتے ہو کہ یہ اس پہ ہے کہ نہیں. تو اس نے پوچھا کہ پھر کیسے خرچہ پورا ہوتا ہے؟ کہاں کہ ہماری نیت صحیح ہے, جتنی تنخواہ ہم بڑھاتے ہیں چندہ اس سے زیادہ آتا ہے. ہم اللہ کا گھر چلائیں گے تو نیت اچھی ہوگی تو اللہ جو ہے وہ نظام چلائے گا. دارالدیوبند آپ دیکھیے کتنا بڑا خرچہ ہے. خیر میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ جیسا کھلا ہوگے ویسا جو ہے وہ ہوگا. اس لیے بھائی زکوٰۃ دو, نکالنی تو ہے, اور مدرسے کو دو, اس میں ڈبل ثواب ہے, یاد رکھنا. ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب, دوسرا ہم طلباء پر خرچ کریں گے تو دین کے کام میں خرچ کرنے کا ثواب, تو یہ ڈبل ثواب ہوگا. جیسے رشتہ دار کو دینا اس میں ڈبل ثواب ہے نا, حدیث میں فرمایا ایک زکوٰۃ کا ثواب اور ایک رشتہ دار کا خیال رکھا. کیوں؟ رشتہ داری میں 36 کا آنکڑا ہوتا ہی ہے, دل پہ بوجھ پڑتا ہے. بھائی اکرم કોઈ આમાંથી હોય નહીં. હવે આજકાલ તો તમે જે લોકો સ્ટેટસ મૂકે ને વોટ્સઅપ પર થઈને જોવાનું, બધા બિચારા દાઝેલા લોકો. સ્ટેટસ મેં પડતા હું કે નક્કી આજે કંઈ થયેલું છે હે ऐसे ऐसे फारूक भाई हाशिम भाई ऐसे ऐसे हसन भाई स्टेटस કે सबकी स्टेटस है બધા દુનિયામાં દુઃખી. એમ તમને હોતો દેખાય સ્ટેટસ પરથી ખબર પડી જાય કે હું સ્ટેટસ છું. خیر بہرحال تو اس لیے ڈبل ثواب ہے. کیوں؟ رشتہ داروں کو دینے. رشتہ دار بھی عجیب قوم ہے. اچھا وہ کہتے ہیں, شاعر کا شعر ہے شبیر چچا کہ مرض بڑھتا گیا جھوں جھوں دوا کی. ہم اللہ رسول کی باتیں سنتے ہیں, قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں, چلو رشتہ داروں کو دینا چاہیے, ابھی تک نہیں دیتے تھے, اب ہم دینا اسماعیل بھائی شروع ہوتے ہیں. وہ اللہ کا بندہ سسرا ابھی تک جتنا ٹیڑھا چلتا تھا دینے کے بعد اور ٹیڑھا چلتا. ہاں یہ میں نے بھی دیکھا ہے. اب تک تو ہماری برائی جتنی کرتا تھا اب اس کو دو تو ڈبل ہو جاتی ہے. میں کہ ثواب تو ڈبل تھیو تو تھیو જ, ہمارا برائی ڈبل تھی گئی. ہاں اور اللہ بچائے اتنے ناشکرے ہیں ہمارے, اس لیے پھر دینے کا من نہیں ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں اگر ان کو زکات دو الیاس بھائی تو પછી આપણને નહીં કહે બીજા કોઈ કહે કે અલા જો તારો રિશ્તેદાર હે કેટલો સારો એમ કે તારો ખ્યાલ રાખે જકાત દી. અરે હું એમ કે દીધું તો જકાત દીધું કાં સારો પડ્યો દીધો. ચાલ अरे भाई तुझे नहीं देता, उसके पास तो ऑप्शन था हसन भाई कि दूसरी जगह देता, फिर भी तुझे दिया. ये है कि नहीं? ये है आजकल. तो मैं आपको ये कह रहा हूँ आप ज़कात दो, बंद मत कर देना मेरी बात सुनकर, नहीं तो बेचारों को नुकसान होगा, उनको मदरसे चलाना है. तुम मेरी आज की गुफ्तगू सुनकर बायाज़ीद बुस्तामी मत बन जाना है. जो देते हो दो, अगली बात सुनो, कुछ न कुछ लिल्लाह भी दो. ज़कात देते हो 50 पैनी लिल्लाह में डालो, ज़्यादा नहीं तो साथ में 50 पैनी उंगली कटा के शहीदों में नाम है. हाँ 50 पैनी लिल्लाह भी कम अज़ कम रमज़ान में, कम अज़ कम 1 महीना. कुछ रकम क्या है? हाँ हदीस की बात नहीं है, आपको सुनाऊँ, हदीस नहीं है, उलमा ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने. सामरी का नाम सुना है ना? अरे सामरी का नाम सुना है कि नहीं? हाँ जो हाफिज़ यूसुफ ने फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो था, उसने क्या शुरू की थी. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर गए अल्लाह ताला के साथ हम कलाम होने के लिए, हैं तौरात लेने के लिए, और इधर इसने अपना टूर शुरू कर दिया. क्या कर दिया? बुत परस्ती और गाय परस्ती. क्या है? गाय परस्ती. हाँ बुत परस्ती गाय परस्ती ये शुरू करने वाला है. अजाब आया अल्लाह ताला की तरफ से. आप देखिए कई किस्म के अजाब आए हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर, कई किस्म के अजाब आप देखो अंदर. लेकिन अजीब अल्लाह का निज़ाम, सबसे कम अजाब और सबसे कम दुनियावी सज़ा बज़ाहिर सामरी को मिली.
حالانکہ وہ گرو گھنٹال ہے، سب سے کم سزا اس کو دی جا رہی ہے اور اس کو دی۔ اب مفسرین حیران پریشان کہ یہ عجیب اللہ کا ماجرا اور عجیب اللہ کا معاملہ کہ جو شروع کرنے والا ہے اس کو بظاہر، میں کہہ رہا ہوں بظاہر دیکھنے میں جو ملی ہو، آخرت اللہ جانے، دنیا میں جو کچھ دیا گیا سزا پکڑ ہوئی، سب سے کم پکڑ اسی گرو گھنٹال کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ وائی؟ تو مفسرین نے جواب دیا سامری جیسا بھی تھا لیکن اس میں ایک صفت تھی، وہ سخی تھا۔ کیا تھا؟ سخی تھا۔ اس لیے اللہ کو سخاوت بہت پسند ہے، تو سخاوت کی وجہ سے اس کو کم سزا ملی۔ اور زکوٰۃ دینے کو شریعت میں سخاوت نہیں کہا جاتا ہے، یہ کمپلسری۔ سمجھ آ رہا ہے؟ زکوٰۃ یہ سخاوت نہیں ہے۔ سخی اور سخاوت تب ہے جب میں اور آپ کیا دے ہیں؟ للہ دے۔ کیا دے؟ جو آواز نہیں آتا نا حضرت بھائی، ہاں آواز نہیں آتا، للہ جو ہے وہ دے، ہاں للہ دے، نیت کرے تاکہ کچھ نہ کچھ ان کو بھی ملے۔ خیر بہرحال تو آج علماء ایسے کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ حضرت سے پوچھا، مولانا ابرار احمد صاحب دلیر رحمۃ اللہ، حضرت نے فرمایا جب مدرسے میں بھیجتے ہیں نا ماں باپ تو کیا بولتے ہیں؟ بھائی مدرسہ میں موکلی جو ایم کے تانچ کھائے بھی نہ تانچ پڑھے بھی ہیں۔ کیا کہہ رہے جاوید بھائی کہ مدرسے میں بھیج دو، وہیں کھائے گا بھی اور وہیں پڑھے گا بھی۔ حضرت فرماتے تھے پڑھنے کا ذکر بعد میں، کھانے کا پہلے۔ تو اب وہ جا کے وہاں بوٹیاں ہی توڑتا ہے اور روٹیاں ہی توڑتا ہے، پڑھتا بڑھتا کچھ نہیں۔ اس لیے نیت اچھی رکھو، یہ نہیں کہ یہ دماغ فلاں بیٹے کے مقابلے میں کم۔ دیکھیں آج تو الحمدللہ کچھ ایسے مدارس بھی اب تو ہو گئے، عقل کو آپ چلے جائیں ہیں، اور بھی ایسے ادارے میں نہیں جانتا، میں عقل قوا کا جانتا ہوں۔ آج تو ہم اپنی اولاد کو دونوں تعلیم دلا سکتے ہیں، ساتھ میں آپ ڈاکٹر بھی بنا سکتے ہیں، انجینئر بھی بنا سکتے ہیں، سائنٹسٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ بلکہ ابھی میں نے واٹس ایپ پہ کسی نے بھیجا کہ کئی علماء ماشاءاللہ کیا ہو گئے؟ وکیل ہوئے ہیں، کہ وکیل جو ہیں وہ ہو گئے۔ تو آج تو دونوں ہیں، اس لیے نیت اچھی رہے گی تو اللہ تعالیٰ کیا لے گا؟ کام لے گا۔ بہرحال آپ کو یہ بتانا تھا کہ رمضان بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس کی برکتیں کہاں سے شروع ہو جاتی ہے؟ شعبان سے۔ اب آپ سوچئے پیر سے ہم نے بیان شروع کیا ہے، برکتیں اتنی ہیں کہ 3 دن میں ختم نہیں ہوا ہے۔ ابھی مجھے تو وہ تتمہ سمجھانا ہے کہ شعبان میں تو برکت ہے ہی، رمضان المبارک پورا ہو گیا اس کے بعد بھی برکت ہے۔ کس میں؟ شوال میں۔ ایک نقطہ خالی سمجھ لو، پھر انشاءاللہ میں مجلس ختم کرتا ہوں کہ ایک ہے، سننا ہے یا ختم کروں؟ ہاں، تو ایک ہے قرآن، دوسرا ہے صاحب قرآن، دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے قرآن، دوسرے ہیں صاحب قرآن۔ قرآن کریم تو ہم جانتے ہیں، صاحب قرآن یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مضمون میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب کرے، کہ آج کے گئے گزرے دور میں مسلمان دین سے غافل ہے، غفلت بھری زندگی گزار رہا ہے، پھر بھی الحمدللہ 2 چیزوں سے محبت اس کی آج بھی کم نہیں ہوئی۔ گیا گزرا مسلمان گئے گزرے دور میں آج بھی 2 چیزوں کی محبت اس کے دل میں قائم ہے۔ دینداروں کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو ہے ہی، جو دین سے دور ہے الحمدللہ اس کے بھی اللہ تعالیٰ میرے آپ کے اور تمام مسلمانوں کے دلوں میں یہ آگ جلتی رکھی، آمین۔ ایک قرآن کی محبت، دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیے مسجد شہید ہو جاتی ہے، مسلمان اتنا نہیں بھڑکتا جتنا قرآن کے جلانے پہ بھڑکتا ہے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی، اللہ کا درجہ بڑا ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنا ریئیکشن نہیں ہوتا ایکشن کا جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ بناتا ہے، کارٹون۔ کیوں؟ قرآن کی محبت اور صاحب قرآن کی محبت۔ قرآن کا فیض عام ہے، آج بھی جاری و ساری ہے، تو اسی طرح صاحب قرآن کا فیض بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے،
ختم نہیں ہو گیا. ابن ماجہ کی پوری روایت میں آپ کو سنانے والا تھا لیکن لمبی روایت ہے, خالی اشارہ کر دوں کیسے حضور کا فیض. چونکہ رمضان میں بھی برکت آئی ہے قرآن کی وجہ سے, تو رمضان مبارک ختم ہوتا ہے, اس کا فیض ختم نہیں ہوا. وہ کہاں ہے؟ شعبان, کیا آئے گا؟ شوال میں بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں, لیکن خیر و برکت ختم نہیں ہوئی. حضور نے فرمایا, ابن ماجہ کی روایت ہے, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور کا فیض ختم نہیں ہوا. فرمایا کہ میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی جو ہدایت یافتہ ہے. گویا حضور کا فیض ختم نہیں ہوا, حضور دنیا سے چلے گئے, یہ فیض منتقل ہو گیا خلفائے راشدین, صاحب قرآن کا فیض. اس لیے الحمدللہ ہم لوگ اس کو مانتے ہیں. ہماری مساجد میں جمعہ کے دن کتنی اذان ہوتی ہے؟ 2 ہوتی ہے. حضور کے زمانے میں کتنی تھی؟ جواب دو, confused.com ہے. حضور کے زمانے میں کتنی تھی؟ 1 تھی. یہ کن کے زمانے میں شروع ہوئی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. تراویح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ادا نہیں کی پورا مہینہ جو ہم ادا کرتے ہیں. کنہوں نے اہتمام کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ہم کیوں اپنی مسجد میں اس کو جاری کرتے ہیں؟ ہم کیوں اس پہ عمل کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں علماء دیوبند ہیں چودھری صاحب ہمارے سروں کے تاج ہے, اور ہم اس حدیث پہ بھی عمل کرتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا, فیض ختم نہیں ہوا, ابھی باقی تھا فیض, وہ آگے جاری رہا. لہذا ہم اپنی مسجد میں ہر جمعہ کو 2 اذان پڑھتے ہیں. ہم اپنی مسجد میں تراویح میں رکعتیں بھی 8 نہیں پڑھتے. کتنی پڑھتے ہیں؟ ویسے ہماری مسجد میں 3-4 صفحے 8 کے بعد ختم ہو جاتی ہے. 3-4 صفحے کیا ہے. حضرت مولانا زاہد الراشدی ابھی جن کا ذکر کیا, ایک جواب یاد آ گیا. سنو, امریکہ میں حضرت بیان کر رہے تھے. انڈیا پاکستان میں تو کوئی مول صاحب نے بیان تھا تو پوچھے نہیں ہوں. ایک تو انڈیا میں مشہور, لیکن مولوی لوگوں مگج نہ گرم, وہ پوچھو نہیں لوگ ہیں. دوسرا کیا ہے؟ ادب. انڈیا میں یہاں بھی کرتے ہیں, لیکن یہاں امریکہ میں پوچھ لیتے ہیں. تو اس طرح حضرت کا بیان تھا تو کسی نے پوچھ لیا. حضرت تراویح پہ گفتگو کر رہے کہ حضرت کوئی 8 رکعت پڑھتا ہے تو 20 نہیں پڑھتا, کوئی تراویح 8 پڑھتا ہے. تو ہاشم بھائی کیا پوچھا کہ تراویح ہو جاتی ہے اس کی؟ اللہ اکبر. اللہ والوں کا اور بڑوں کا جواب بھی کتنا اچھا کہ کوئی جھگڑا بھی نہ ہو, تنازع بھی نہ ہو. ہیں فاروق بھائی؟ حضرت نے جواب دیا کہ سنو بھائی, تراویح 8 ہو جاتی ہے لیکن 12 باقی رہ جاتی. سمجھ آیا؟ کتنا اچھا جواب. 8 ہو جاتی ہے جو پڑھی ہو, لیکن ذمے میں کتنی باقی رہ جاتی ہے؟ 12. اب میں اور زیادہ وقت لوں گا تو آپ کے دل و دماغ سے ہوگا بار ہیں, تو ختم کرتے ہیں. تو یہ فیض ہے حضور کا, خلفائے راشدین. کیا پکڑو, چاہے حرمین شریفین میں 10 ہو رہی ہے, یہ اس نے شروع کی ہے, اور کووڈ کا اس کو بہانہ مل گیا, اور وہ مزاج ایسا ہے کسی کی سنتا نہیں ہے وہ. ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر یہ شروع کیا وہاں تک, حرمین شریفین کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, اور وہاں کے علماء نے لکھی ہے عربی زبان میں, وہاں کے حرم شریف کے امام نے کتاب لکھی ہے, کبھی بھی 20 سے کم نہیں ہوئی. اس لیے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے موسیٰ تہاں 10 تھا ہی نہیں, એમ કહીએ હવે આપણે 10 મૂકવા લાગે ہیں, 10 پر શું کرے ہیں, 10 મૂકે. تو بھائی یہ مت کرو. الحمدللہ ہمارے نذیر بھائی گجیا ہیں, وہ جاتے ہیں, اللہ ان کو لے جاتے ہیں, اور بھی دیگر حضرات, اللہ ہم سب کو بھی لے جائے رمضان مبارک میں. نذیر بھائی فرماتے ہیں کہ مول صاحب میں 10 اپنے طور سے پھر پڑھتا ہوں. یہ اچھا, کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے علاقے سے, نذیر بھائی کی بات نہیں کر رہا, کچھ لوگوں نے رپورٹ مجھے دی, ہمارے علاقے کے لوگ 10 پڑھی لیکن 30 ہو تو 10 ایم کے تو نہیں پڑھواتے. اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں ہاشم بھائی, اپنے علاقے کے لوگ ہیں.
اور یہ آپ کو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک کبھی بھی کم نہیں ہوئی۔ اس لیے میرے بھائیو، رمضان میں جاؤ، وہ تو عبادت کا مہینہ ہے، ہم زیادہ کی جگہ کم عبادت کرتے ہیں، اور یہ اپنے علاقے کے لوگ کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ مضمون چھیڑا کہ یہ 20 رکعت حضرت عمر کوئی تمہارا کوئی چھوٹا موٹا آدمی ہے؟ شیطان راستہ بدل لیتا ہے اور تم اس کے طریقے سے راستہ بدل رہے ہو۔ تو وہاں جاؤ، 10 کے بعد پھر کیا پڑھو؟ جاوید بھائی بیجی 10۔ ابھی حافظ امتیاز کہیں کہ مول صاحب بہت ہیو بیان کرو بن، بہت ہیو بس۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔